ویکلی سائبر سیکیورٹی نیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن، سیسا آسٹریلیا نے بڑی خلاف ورزیوں کے بعد IDOR کے خطرات سے خبردار کیا۔ سائبر حملے کے داموں کے درمیان اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کی ویب سائٹ آف لائن ہو گئی۔ برطانیہ کی جاسوس ایجنسیاں AI ڈیٹا کے استعمال سے متعلق بوجھدار قوانین میں نرمی کرنا چاہتی ہیں۔ ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویکلی سائبر سیکیورٹی نیوز۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سیسا آسٹریلیا نے بڑی خلاف ورزیوں کے بعد IDOR کے خطرات سے خبردار کیا۔ یہ انتباہ کمزوریوں کے ایک مخصوص برانڈ سے متعلق ہیں جو ہیکرز کو معلومات تک رسائی کی اجازت والے صارفین کی شناخت کا استعمال کر کے ڈیٹا کو تبدیل یا حذف کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ CISA اور آسٹریلوی سائبر سیکیورٹی سینٹر نے گزشتہ ہفتے جاری کردہ ایک ایڈوائزری میں کہا تھا کہ ان غیر محفوظ ڈائریکٹ آبجیکٹ ریفرنس IDOR کی کمزوریوں میں ایسی ویب سائٹس یا APIs کو درخواستیں جاری کرنے والے ہیکر شامل ہیں جن کے لیے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے یا جو تصدیق یا اجازت کی صحیح جانچ نہیں کرتے۔ صارف درخواست جمع کروا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں سیکیورٹی کے متعدد واقعات میں IDOR کی کمزوریاں شامل ہیں، بشمول ورڈپریس سائٹ، امریکی الیکٹرانکس کمپنی ایڈن، مائکروسافٹ ٹیمز، AT&T اینڈ فرسٹ امریکن فائنینشل کی ادائیگی کے لیے پلگ ان کو متاثر کرنے والی صورتحال سے دوچار ہے۔ سائبر حملے کے دعووں کے درمیان اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کی ویب سائٹ آف لائن ہو گئی۔ اسرائیل کے سب سے بڑے آئل ریفائنری آپریٹر بازن گروپ کی ویب سائٹ اتوار کے روز دنیا کے بیشتر حصوں میں ناقابل رسائی تھی کیونکہ دھمکیوں میں اس عناصر نے گروپ کے سائبر سسٹم کو ہیک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ویب سائٹ اسرائیل کے اندر سے قابل رسائی رہی۔ ممکنہ طور پر جاری سائبر حملے کو ناکام بنانے کی کوشش میں بازن کی جانب ایرانی ہیکٹیوسٹ گروپ سائبر ایونجرز نے ذمہ داری قبول کی ہے اور اس نے بازن کے SCADA سسٹم کے اسکرین شاٹس کو لیک کیا ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے کمپنی میں چیک پوائنٹ فائر وال کو نشانہ بناتے ہوئے ایک استحصال کے ذریعے پیٹرو کیمیکلز کی بڑی کمپنی کی خلاف ورزی کی ہے۔ برطانیہ کی جاسوس ایجنسیاں AI ڈیٹا کے استعمال سے متعلق بوجھدار قوانین میں نرمی کرنا چاہتی ہیں۔ برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بشمول M15 M16 GCHQ کمزور حفاظتی اقدامات تجویز کرتی ہیں جو بلک پرسنل ڈیٹا سیٹس کے ساتھ AI ماڈلز کی تربیت کو محدود کرتی ہیں۔ یہ ڈیٹا سیٹ اکثر لوگوں کے بڑے گروپوں کے بارے میں حساس معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں سے زیادہ تر کا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی میں دلچسپی کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ ایجنسیوں کا استدلال ہے کہ نگرانی کے قوانین AI ماڈلز کو تربیت دینے کی ان کی صلاحیت پر ایک بوجھل حد لگاتے ہیں جو ان کے پاس موجود ڈیٹا کو وسیع اور بڑھتی ہوئی مقدار کا تجزیہ کرنے میں مدد کے لیے درکار ہے۔ رازداری کے ماہرین نے اس اقدام پر خطرے کی گھنٹی کا اظہار کیا ہے جو 2016 میں ایڈورڈ سنوڈن کی طرف سے مداخلت کرنے والی ریاستی نگرانی کے بارے میں انکشافات کے بعد متعارف کرائے گئے۔ کچھ قانونی تحفظ کو ختم کر دے گا۔ ایک سرکردہ رازداری اور نگرانی کے ماہر ایان براؤن نے لکھا، ڈیٹا سائنسدانوں کی مایوسی کہ وہ اپنے تمام شاندار نئے کھلونوں سے کھیل نہیں پاتے بنیادی حقوق کے تحفظ کو کمزور کرنے کا اچھا جواز نہیں ہے۔ مزید معلومات دا پراز امونگ یوٹیوب چینل سائبر پشتو یا زمونگ ویب سائٹ www.cyberpashto.com وزٹ کریں۔ ڈیرا منانا۔